السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ آفت جانی وہابیت، قاطع بدعت، حامی سنیت، منصور ملت، خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند شہزادہ محبوب ملت، منصور ملت، فاتح کرناٹک حضرت علامہ منصور علی خان علیہ رحمت رضوان کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ آج کی ویڈیو ہمارے عزیز سبسکرائبر آصف قریشی صاحب کی فرمائش پر پیش کی جا رہی ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں اور شیئر کریں، اور پسند نہ آنے کی صورت میں ڈس لائک کا بٹن ضرور دبائیں، اور ہمارے چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کریں۔ خطیب اہل سنت شہزادہ محبوب ملت، سنی بڑی مسجد مدن پورہ کے خطیب و امام اور سنی جمعیت العلماء کے جنرل سیکرٹری مولانا منصور علی خان علیہ رحمت رضوان کا شمار باوقار علماء اہل سنت میں ہوتا ہے۔ خطیب اہل سنت بیک وقت ایک متبحر عالم دین، عظیم الشان خطیب، با کمال امام، با ہنر منتظم، نیز کئی کتب و رسائل کے مرتب و مصنف اور حاشیہ نگار ہیں۔ صلح جوئی ان کا خصوصی وصف تھا، اپنوں پر نرمی اور دشمنوں پر سختی ان کا شعار تھا۔ دینی و ملی کاموں کا جواں حوصلہ اور عزم مصمم رکھتے تھے۔ آپ کے بڑے والد یعنی تایا حضرت شہر بشیر علیہ سنت علامہ حشمت علی خان علیہ رحمت رضوان اور والد ماجد محبوب ملت مفتی محبوب علی خان رحمہ اللہ علیہ تھے۔ ان کا تعارف ہمارے چینل پر پہلے پیش کیا جا چکا ہے، اگر آپ نے نہیں دیکھا تو لازمی طور پر دیکھیں۔ حضرت منصور ملت رحمہ اللہ علیہ نے تایا اور والد نے جو ذمہ داری آپ کو دی تھی اور جو مشن چھوڑا تھا، زندگی بھر اسے آگے بڑھاتے رہے۔ یہی ان کی زندگی کا مشن تھا اور یہی مشن چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہوئے۔ 5 اگست 1945 کو لکھنؤ کے مقبول گنج میں منصور ملت کی ولادت ہوئی۔ آپ کی ابتدائی تعلیم کا آغاز گھر سے شروع ہوا، پھر مدن پورہ ممبئی میں واقع میونسپل اردو اسکول میں 4ویں تک، پھر 5ویں سے 7ویں تک کی تعلیم سیفیہ ہائی اسکول میں حاصل کی۔ اس کے بعد دینی تعلیم کی طرف راغب ہوئے۔ والد محترم محبوب ملت علامہ مفتی محبوب علی خان رحمہ اللہ علیہ سے ابتدائی دینی تعلیم و تربیت حاصل کی، ساتھ ہی حضور سید العلماء سید علی مصطفیٰ ماریروی رحمہ اللہ علیہ سے اکتساب فیض کیا۔ دین کے اعلیٰ تعلیم کے لیے دارالعلوم مظہر اسلام بریلی شریف تشریف لے گئے اور وہیں سے تاج فضیلت اور سند فراغت سے نوازے گئے۔ 17 برس کی عمر میں جب بمبئی واپسی ہوئی تو والد ماجد کے مسلح پر کھڑے ہونے کا موقع ملا۔ جب آپ کے والد گرامی کا وصال ہوا تو 17 سال کی عمر میں امامت و خطابت کے فرائض کے ساتھ ساتھ گھریلو ذمہ داریاں بھی آپ کے کندھوں پر آ گئی۔ حضرت منصور ملت رحمہ اللہ علیہ نے 1962 میں سفر حج و زیارت اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف حاصل کیا، پھر 1965 سے آخری دم تک مدن پورہ کی سنی بڑی مسجد میں امامت و خطابت کے فرائض انجام دیتے رہے۔ منصور ملت ایک شعلہ بیاں مقرر کی حیثیت سے جانے گئے اور ملک گیر شہرت حاصل کی۔ خطابت کے ساتھ ساتھ انتظامی امور کی صلاحیت بھی آپ میں پائی جاتی تھی۔ مہاراشٹرا اور دیگر ریاستوں میں ملک بھر میں آپ کو خطیب کی حیثیت سے بلایا جاتا تھا۔ کرناٹک میں آپ کی خطابت کی دھوم مچی ہوئی تھی۔ آپ کو فاتح شموگا اور فاتح کرناٹک بھی کہا جاتا ہے۔ اسی لیے حضور سید علماء رحمہ اللہ علیہ نے سنی جمعیت العلماء کے جنرل سیکرٹری کی حیثیت سے آپ کو نامزد کیا، اور اس کے زیر اہتمام نکلنے والا تقریباً 57 برس تک سالانہ جلوس غوثیہ کا اہتمام بھی منصور ملت فرماتے رہے۔ علامہ منصور ملت رحمہ اللہ علیہ نے حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت رضوان کے دست اقدس پر بیعت کی اور مولانا مفتی وجیہ الدین قادری ضیائی پیلیبھیت سے شرف خلافت پایا، اور ایک قول کے مطابق آپ کو حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت رضوان سے بھی شرف خلافت حاصل تھا۔ خطیب اہل سنت بڑی نسبتوں اور عظمتوں کے مالک تھے۔ آپ کے مشہور زمانہ تصانیف خوابوں کی بارات اور تبلیغ یا دھوکہ ہے۔ ان کتابوں کے کئی ایڈیشن شائع ہو کر قارئین سے داد و تحسین حاصل کر چکے ہیں۔ آپ کی تقریروں سے بہت سارے لوگ راہ راست پر گامزن ہوئے۔ آپ سادات کا بڑا ادب و احترام بجا لاتے تھے۔ آندھرا پردیش اور تلنگانہ کے پیشتر علاقوں کی سنیت کو پربہار کرنے میں آپ کا بنیادی اور اہم کردار رہا ہے۔ بزرگوں کے بڑے عاشق و شیدا تھے۔ سیدنا حضور مفتی اعظم ہند اور دیگر اکابرین کے ساتھ ساتھ مفتی مالوا حضرت مفتی رضوان الرحمن فاروقی، مفتی اعظم مہاراشٹرا حضرت علامہ مفتی غلام محمد خان علیہ رحمت رضوان پر بڑا اعتماد فرماتے تھے۔ ہمیشہ ان بزرگوں سے رابطے میں رہا کرتے تھے۔ خطیب اہل سنت نے 6 اکتوبر 2015 کو منگل کی شب 3:10 پر
اس جہان فانی کو الوداع کہا اور دنیا سنیت ایک بڑے غم سے دوچار ہوئی، اور یوں دنیا سنیت کا عظیم آفتاب اور بڑی نسبتیں رکھنے والا عالم دین اپنی ممتاز خوبیوں اور بے شمار خصوصیت کے ساتھ عالم آخرت کی طرف سفر کر گیا اور اپنے پیچھے بے شمار یادیں، قربانیاں، نشانیاں اور تڑپتے ہوئے عقیدت مندوں کو چھوڑ گیا جو عرصے دراز تک اسے فراموش نہیں کی جا سکتی۔ دنیا سنیت پر ان کی قربانیوں کی چمک اور دمک ہمیشہ باقی رہے گی۔ آپ سے درخواست ہے کہ یہ ویڈیو کیسی لگی آپ ہمیں کمنٹ باکس میں بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔